اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی مسجد قرطبہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کے آخری حصے کو ہم پڑھیں گے، میں اس کو شیئر کر دوں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل کو پہنچا دیں گے۔ آج یہ مسجد قرطبہ کے حوالے سے ہماری آخری نشست ہوگی۔ آج ہم اس کو انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے، تھوڑی سی باقی ہے، شاید 1.5 اس کا بند، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ اس کے بعد جو نظم ہے وہ ذوق و شوق اسی کتاب میں ہے، بال جبرائیل میں ہی، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اگلی جمعرات سے۔ تو اب یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ تو اس کے بعد والا بند اب شروع کر رہے ہیں۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ یہ وہی شاعر جو ہے ابھی مسجد ہی سے مخاطب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کے 2 بند جو ہیں، ایک تو اس نے اے حرم قرطبہ کہہ کر، اور پھر دوبارہ اس نے کعبہ ارباب فن کہہ کر مسجد کو مخاطب کیا تھا، اور مسجد کے ساتھ ہی وہ گفتگو میں مصروف ہے۔ اور یہاں پہ آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، یہ مسجد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیری زمین ہے، یہ باوجود اس کے کہ اندلسیوں کی نظر میں اب جو کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی تاریخ نے اس کے ساتھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، تیرے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ اس وقت ایک کلیسا میں بدل چکی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ تو اس کی حقیقت سے، تیری زمین کی حقیقت سے بخوبی واقف، وہ تو تیری عظمت سے، تیری رفعت سے ہرگز ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، وہ جانتے ہیں، اور وہ تیری عظمت اور رفعت ان کی نظر میں کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسی آسمان کی رفعت ہوتی ہے، جیسے آسمان کی بلندی ہوتی ہے۔ تو دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، یعنی تیری زمین ستاروں کی نظر میں ایسی ہے جیسی آسمان کی بلندی اور آسمان کی رفعت ہوتی ہے۔ یہ زمین اور آسمان ساتھ ساتھ رکھ کے، کیونکہ یہ ایک تلمیح ہے، ہمارے ہاں زمین کو نیچی چیز سمجھتے ہیں اور آسمان کو بلند چیز سمجھتے ہیں، تو اسی ریفرنس سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تیری جو زمین ہے وہ آسمان ہے ستاروں کی نظر میں۔ دیدہ انجم تو دیکھ رہے ہیں نا تیری، وہ تو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب سے تیرا وجود ہے، وہ تجھے جانتے ہیں، تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، اور اگلے مصرے میں اپنا سارا غم اور اپنا سارا دکھ جو ہے وہ سمیٹ کر بیان کر دیا ایک ہی مصرے میں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ یعنی افسوس اس بات کا ہے کہ اب سینکڑوں سال ہو گئے کہ تیری فضا میں اذان کی آواز نہیں گونجتی، کئی 100 سال ہو گئے اذان، اس زمین سے اذان کی آواز نہیں آئی۔ یہ دکھ میرے دل میں ہے، یہ غم میرے دل میں ہے، جس کو میں اپنی نواؤں سے، اپنی آواز سے میں لوگوں تک یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ صدیوں سے تیری فضا میں جو ہے وہ اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن آسمان کے ستارے یہ جانتے ہیں کہ پھر بھی تیری زمین ایسی رفعت رکھتی ہے، ایسی عظمت رکھتی ہے جیسی آسمان کی عظمت ہوتی ہے۔ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے،
عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. یہ ملک صاحب، جی جی یہ آپ نے ابھی لفظ یوز کیا تلمی، زمین کے وضاحت کر، اس کو تھوڑا اور وضاحت کریں گے؟ کیا ہوتی ہے یہ تلمی؟ تلمی تو شاعری میں اس ترکیب کو کہتے ہیں، الفاظ کی اس ترکیب کو کہتے ہیں جو اصل میں کسی ایسی چیز کی طرف تشبیہاً یا استعارتاً اشارہ کرے جس کے پیچھے، یعنی اس تشبیہ کے پیچھے ایک پوری تاریخ واقعہ ہو. ایک ایسا لفظ بیان کر دینا کہ اس ایک لفظ کے پیچھے تاریخی حقائق چھپے ہوئے ہوں، تاریخی واقعات چھپے ہوئے. ایک لفظ بیان کر دینے سے یا لفظ کی ایک ترکیب بیان کر دے، ایک فریز بیان کر دینے سے انسان پکچرائز امیجنیشن میں وہاں چلا جائے. وہ پورا جو تاریخ کا ایک واقعہ ہے، وہ پورے کا پورا واقعہ ایک لفظ میں سمو دینا، اس کو کہتے ہیں تلمی. تو اس میں، اس مصرے میں جو چیز ہوئی ہے کہ وہ قرطبہ کی جو ساری شان و شوکت بیان کی ہے، یا اس کے پیچھے جو بھی اس کی ہسٹری ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ساری چیز اس کے اندر بیان ہو گئی. یعنی دیکھیں نا، اس میں اس شعر کو اگر آپ یہاں سے فار ایگزامپل نکال لیں، اس نظم سے اس شعر کو نکال کے کہیں شعر کسی اور کو بیان کریں ایسے شخص کے سامنے جس کو نہیں پتا کہ اس کس نظم میں ہے یہ شعر، صرف اگر یہ پڑھیں دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ مسجد قرطبہ کے بارے میں ہے، تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. میری بات سمجھ گئے نا؟ لیکن اس ایک شعر کو جب آپ اس ریفرنس کے اندر رکھ کے سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اب پوری تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ کس آپ ساری سٹوری آپ کے سامنے آ گئی. وہ اپنا طارق بن زیاد کی بھی سٹوری آ گئی، عبد الرحمن شامی کی بھی آ گئی، اس مسجد کی بھی آ گئی، اندلس میں حکومت کی بھی آ گئی، اس حکومت کے کھو جانے کی بھی آ گئی، وہ ساری. اور دوسرا مصرع خاص طور پہ جس دکھ کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ آہ، یعنی افسوس کہ صدیوں سے ہے تیری اذاں تیری فضا بے. یہ اصل میں، اور یہ خاص طور پہ مصرع آگے پھر اس نے اس پورے شعر میں اس کو بیان کر دیا، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. یہ جو اوپر ہے نا، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، یہ بھی اصل میں ایک ٹوٹے ہوئے دل اور ایک بہت ہی دکھی، جس کو کہتے ہیں نا آتما، ایک مغموم روح، اس کی آواز ہے کہ وہ یعنی اتنے اس کا جو اس کے اندر جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں اس ایک مصرے میں، وہ احساس رکھنے والا شخص ہی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اس کو بھی اسی دکھ کو، یہ اصل پیغام ہے. یہ میں پچھلی جو ہماری مسجد قرطبہ جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے 2-4 نشستوں سے، میں یہی بات بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا اصل پیغام جو ہے، اصل پیغام یعنی پورے کلام کا ایک پیغام، وہ یہ ہے. باقی جتنے پیغامات ہیں وہ اس کی فروع ہیں، اس کی برانچز ہیں. جتنی بھی مثلا خودی کی کوئی چیز ہے کہ خودی کو کیسے پہچاننا ہے، یا اپنے آپ کو تلاطم خیز موجوں سے کیسے آپ نے تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یہ اضطراب کیسے پیدا کرنا ہے، یا اور چیزیں کیسے آپ نے اپنے آپ کو کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی فرع ہیں. اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ وہ جو کھوئی ہوئی ہماری عظمت تھی، وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی، وہ صحابہ، وہ قرون اول کے جو حجازی شاہ سوار جنہوں نے وہ عظمت حاصل کی تھی، وہ ہم نے کھو دی ہے. اس کو اب ہمیں واپس لینا ہے. مسلمانوں کو اب وہ عظمت جو ہے اس کو واپس بحال کرنا، یہ اس کا پیغام ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، یہ تینوں مصرے اس ربائی کے آخری تینوں مصرے جو ہیں وہ یہی ہیں. آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. یہاں پہ اس نے اپنا احساس بیان کر دیا، میرا دکھ کیا ہے کہ صدیوں سے اذان. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ واپس یہ ہمارے پاس آئے، واپس ہم اس میں ہماری اذانوں سے اس کی فضا جو ہے وہ گونجے. یہ ہے اصل میں. اور آگے پھر اپنا وہ ایک طرح سے جیسے انسان ایک دکھ اور غم اور فرسٹریشن کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ کہ کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. وہ قافلہ کہاں ہے؟ وہ عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. یعنی اب یہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ یہ وہی طارق بن زیاد کو یاد کر رہا ہے
کہ وہ قافلہ جو اب دوبارہ ایک قافلے کی صورت میں آئے گا وہ کہاں ہے، وہ کون سی وادی میں ہے، وہ کون سی منزل. دیکھیں علامہ اقبال کی ایک اور شعر ہے، اس کا میں ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں، اور اس ایک مصرے میں علامہ اقبال نے اپنے پورے کلام کا بتا دیا کہ میرا پیغام یہی ہے. وہ کہتے ہیں میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. بس یہ ایک مصرع ہی کافی ہے علامہ اقبال کے پورے کلام کا پیغام. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، یہی ان کی جستجو ہے. ساری جتنی بھی سرگزشت ہے اس کا حاصل کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے، وہ جو کھو گئے ہیں یہی قافلہ سخت جاں وہ کہاں ہیں ان کو وہ یاد کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی. دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں. المنی عربی میں جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں. جرمنی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ المانیہ. اور جرمنی کا رہنے والا شخص اس کو کہتے ہیں المنی، جیسے ہم کہتے ہیں نا جرمن. دیکھ چکا المنی یعنی جرمن باشندہ دیکھ چکا ہے. کیا دیکھ چکا ہے؟ شورش اصلاح دین، ریفارمیشن کی جو موومنٹ تھی اس کی شورش دیکھ چکا ہے. وہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مارٹن لوتھر کی جو موومنٹ تھی، موومنٹ آف ریفارمیشن، اصلاح دین، وہ جرمنی کا باشندہ دیکھ چکا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان. تو یہ مارٹن لوتھر جرمن تھا؟ جرمن تھا جی. جرمنی سے اس نے امریکن نہیں تھا؟ نہیں، وہ کنگ کی بات نہیں ہے. یہ مارٹن لوتھر جس نے ریفارمسٹ تحریک اصلاح دین جس نے شروع کی تھی، یہ پوپ اصل میں یہ جو ان کا نظریہ سالویشن ہے اس کا، جس میں یہ کہتے ہیں نا کفارہ، گناہوں کا جو کفارہ ہوتا ہے، اس کے خلاف اس نے آواز بلند کی تھی نا. اس نے کہا تھا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ لوگوں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے گناہوں کے ساتھ؟ یعنی گناہ تو لوگوں کے گناہ اللہ معاف کرے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے. پوپ کیسے کسی کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو اس نے یہ آواز یہاں سے بلند کی تھی. اس کے بعد وہ 29 نکات اور پھر وہ 71 نکات پہ مبنی جو بھی اس نے تحریر لکھی، پوائنٹس لکھے کہ کیا چیزیں ہیں جو پوپ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، کیا چیزیں ہیں جو کلیسا میں ایک کاروبار بن چکی ہیں، یہ ایک کس طریقے سے مذہب کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی پھر وہ ایسی آواز اس نے اٹھائی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک پوری دنیا میں ایسی چھائی کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ جو دو فرقے بنے ہیں یہ اصل میں اس تحریک سے ہی اٹھے تھے. یہ پروٹیسٹنٹ اصل میں یہ لوگ تھے، پروٹیسٹنٹ یعنی ایک طرح سے یہ یعنی اس کے ساتھ جو ساتھی اٹھے تھے پروٹیسٹ کرنے والے، ان سے پھر یہ فرقہ بنا تھا. انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا اس کے خلاف، کلیسا کے خلاف، اور وہ ایسی کامیاب ہوئی تحریک، لوگ اس کے ساتھ ایسے جڑے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان. نقش کہن کیا ہے؟ یعنی وہ قدیم جو ایک ان کی ایک بادشاہت تھی کلیسا کی، جس میں پوپ کی حکومت تھی اور جس میں پوپ جو ہے وہ سب کچھ تھا، پوپ جو چاہتا تھا کر لیتا تھا. اس نے اس شورش اصلاح دین ایسی اٹھی کہ اس نے ہر چیز کو ایک حرف غلط بنا کے رکھ دیا، ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیا، اور پھر وہ پرانے نشان جو ہیں وہ کہیں باقی نہ رہے. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. حرف غلط بن گئی، دیکھیں کیا خوبصورت ترکیب استعمال کی ہے. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت کہتے ہیں کلیسا کو. پیر کنشت کلیسا کا بزرگ یعنی پوپ کی عصمت
پوپ کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی اس اصلاح دین کی تحریک کے نتیجے میں. پوپ کی عصمت جو ہے وہ حرف غلط بن گئی، ختم ہو گئی. یعنی عصمت ختم ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پوپ ایک عام انسان ہے، اب وہ کوئی معصوم ہستی نہیں ہے. وہ جس طرح آپ ہم انسان ہیں اس طرح کا ایک انسان بن گیا. اس پروٹیسٹنٹ یعنی اس اصلاح دین کی ریفارمیشن کی جو تحریک تھی، اس کے بعد یہ انقلاب آیا. دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. یہ دیکھو میں اوپر بھی توجہ دلاتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس میں ایک تو ہم دیکھتے رہے نا، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم شعری حسن دیکھتے رہے ہیں، شعری محاسن، ایک ہم اس کے ادبی پہلو دیکھتے ہیں، اور ایک اس میں جو میسیجز ہیں. شعری حسن جو ہے اس میں ایک چیز ہے، ایک صوتی آہنگ. یعنی جو شعر علامہ اقبال لکھتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جیسے دیکھیں یہ مصرع ہے، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی، تو اس میں ایک میسج ہے، وہ ایک مصرے میں دیا نا انہوں نے کہ جرمنی کا رہنے والا باشندہ جو ہے وہ ریفارمیشن کی جو تحریک تھی اس کو دیکھ چکا. بات اتنی کہنی ہے. اتنی بات کہنے کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گے، جو بھی الفاظ استعمال کریں گے، وہ الفاظ جب آپ پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس کی ایک صوتی آہنگ ہے جو پیدا ہوتی ہے نا، اس میں بھی وہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ اس کی مانوی اور صوتی آہنگ وہ آپس میں ایک میچ رکھیں. یہ بات پتہ نہیں میں واضح کر سکوں یا نہیں. دیکھیں اس میں جو لفظ شورش ہے مثال کے طور پہ، اس کی جگہ وہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، کوئی تحریک کا، کوئی موومنٹ کا، کوئی اور 100 لفظ استعمال ہو سکتے تھے. بہت اچھا واضح ہوا ہے. ہاں، اس ایک لفظ نے آ کے اس کو مطلب ایسا بیان کر دیا کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی. یعنی وہ اپنی بات بھی مکمل ہو گئی، لفظ بھی ایسا استعمال ہوا. اچھا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑا مشہور ہے، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں طوفان. سنا ہوا نا آپ نے، دریاؤں کے دل. اب اس میں دیکھیں، اس میں جو دال، لفظ دال کا استعمال ہے، دال کے حرف کا جو استعمال، یہ سنیں کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی وہ اس نے دہلا دیا اس مصرے میں جو دہلانا تھا. یعنی اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے شعری محاسن میں وہ صوتی آہنگ جو اپنے لفظوں کے پیچھے طاقت بن کے کھڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی دہلا کے رکھ دے گا. تو اس پوری نظم میں اب آپ نے پڑھ تو لی ہے، آج ہمارا آخری بند چل رہا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے آپ اس کو پڑھیے گا ایک دفعہ، تو آپ کو ایک مصرے میں آپ کو یہ چیز دے کہ آواز کا اوپر جانا، آواز کا نیچے آنا، اس کے ایسے الفاظ کا چناؤ کہ اس کو لفظ جو ہے وہ اپنے معنوی اعتبار سے بھی پوری جگہ پہ کھڑا ہو، اور پیغام جو دینا چاہتا ہے اس کی جگہ پہ بھی وہ ٹھیک اپنی وہ بات جو ہے وہ بیان کر دے. جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو بحر ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل بات تھی، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا اور اب بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ کو جسٹ ایک گلمپس دینے کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں. بحر ہوتی ہے نا، بحر، ایک بحر کے اندر شعر لکھا جاتا ہے، مختلف بحریں ہیں، یہ شعراء حضرات جانتے ہیں. یہ بحر جو ہے اس کو کہتے ہیں منصرح، بحر منصرح، مسمن، مطوی، مکسوف. یہ چیزیں ساری ٹیکنیکل، اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن ایک چیز میں نے آپ کو عرض کی تھی، زحاف، زے ہے حلوے والی الف اور فے، اور اس کی واحد ہوتی ہے زحف، یعنی زے ہے اور فے. اس میں ہوتا یہ ہے، یہ زحف کا جو اسلوب ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بحر ہے نا، جیسے اس کی بحر کیا ہے اس وقت، اس کی بحر ہے یعنی مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، یہ اس کی بحر ہے اس پوری نظم کی.
جو اصل بحر ہے، بحر کا نام تو میں نے آپ کو بتایا نا منسرا، لیکن وہ بحر ہے کیا؟ وہ بحر ہے مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، یہ اس کی بحر ہے۔ کرتے یہ ہیں کہ اس میں سے ایک حرف جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے مثلا فاعلن ہے نا، تو اس میں سے نون گرا دیا، میں مثال جسٹ دے رہا ہوں۔ تو ایک حرف جب گرتا ہے، اس گرنے کے عمل کو یا اس اسلوب کو کہتے ہیں ضعف۔ تو یہ ضعف سے جو ایک اسلوب پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس پوری نظم کے وزن کو اور اس کی شان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ جو میسیجز آتے ہیں میں وہ پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں کہ میری جب اسکرین کھلتی ہے تو پھر میں میسیج کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اینی ہاؤ، اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ ان میوٹ کر کے براہ راست بات کر لیا کریں۔ تو دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دیں، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ یہ دیکھیں ذرا کیا خوبصورت مصرع ہے، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ اس میں دو خوبیاں ہیں۔ ایک تو بتا دیا کہ عصمت جو ہے کلیسا کے پیر کی وہ ختم ہو گئی، ایک تو یہ بتا دیا۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ فکر کی کشتی یعنی ہیومن تھاٹ جو ہے اب وہ پریویل کر رہی ہے، ہیومن تھاٹ آ گئی ہے میدان میں۔ اب وہ محض کلیسا کی عصمت نہیں رہی، اب فکر آ گیا ہے، اب ایک طرح سے استدلال آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ لیکن یہاں پہ جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ فکر کو باوجود اس کے کہ پیر کنشت کے مقابلے میں لا کر ایک دوسری فورس دکھایا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، پیر کنشت کو پہلے بتایا کہ کیا چیز تھی دنیا کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں کیا چیز لائے ہیں، فکر۔ لیکن کیا کیا ہے وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں کہ یعنی ایسے قادر الکلام شاعر ہیں علامہ اقبال صاحب کہ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی تھوڑی سی بھی جھول چھوڑ دیں، تھوڑی سی بھی غلطی کر دینا، نا۔ اگر فکر کا بیان کیا ہے تو ساتھ کشتی کو کشتی نازک کہا ہے، یعنی صرف کشتی کہہ دیتے نہیں، کہتے ہیں کہ اس باوجود اس کے کہ پیر کنشت کی عصمت کو حرف غلط بنا دیا اور تقابل میں فکر کی کشتی آ گئی، لیکن یہ فکر کی کشتی بھی نازک ہے، یعنی یہ اکیلی نہیں کچھ کر سکتی۔ یعنی الہام سے دروازہ کاٹ لیا اس نے۔ پتہ نہیں اب یہ کتنے لوگ ہیں جس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی الہام سے اس نے فکر نے رابطہ کاٹ لیا ہے۔ تو ایک تو اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بتا دیا انہوں نے کہ دیکھ چکا المنی شورش علمہ، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، ایک تو یہ بتا دیا، اور عصمت پیر کنشت کے مقابلے میں فکر کو لے بھی آئے، لیکن ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر کے یعنی کشتی کو کشتی نازک لکھ کے ساری بات بیان کر دی کہ بھائی یہ بھی نازک ہے، اکیلی یہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کلیئر ہوگی بات؟ آگے بالکل جی تھینک یو۔ آگے لکھتے ہیں جی، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں۔ چشم فرانسیس، اب فرانس پہ آیا، پہلے جرمنی، اب فرانسیسی جو ہیں اس کی آنکھ نے بھی وہ انقلاب دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں تو آپ دونوں پیراگراف میں آپ دیکھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے 4 صدیوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے انسانی تہذیب کے ساتھ، جو بھی انقلابات آئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، یہ جو انقلاب فرانس آیا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اوپر انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو کچھ ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اب نیچے فرانس کا جو نتیجہ کیا ہے، جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، جس سے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ دیگر گوں ہو گئی، یعنی ایک طرح سے ہل کے رہ گئی۔ تو چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، تو جس سے مغربیوں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ دیگر گوں ہو گیا۔ دیگر گوں سمجھتے ہیں نا؟
کوئی صاحب تہو بتائیں. بالا. پریشان. نو تہو بالا, اوپر نیچے. ہاں اصل میں یہ جو گوں ہوتا ہے نا, گوں, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. گوں فارسی زبان میں کہتے ہیں قسم کو. بسم اللہ. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا گونا گوں, سنا ہے نا, گونا گوں, گونا گوں پھول تھے وہاں پہ, گونا گوں رنگ تھے. تو گوں کا مطلب ہے قسمہ قسم کے پھول تھے. گوں کا مطلب کہ دیگر کا مطلب دوسرا, جیسے ہم دیگر کہتے ہیں نا, دیگر لوگ یہ کر لیں, دیگر دیگر. تو دیگر گوں کا مطلب ہے ایک دوسری قسم کا بن جانا. تو اس کا مطلب ہے اس کا تہو بالا. یہ بات آپ نے دونوں نے صحیح اس نے کہا کہ وہ مطلب پلٹ جانا, اس کو کوئی اور چیز بن جانا, دیگر گوں کسی اور ہی قسم کی چیز بن جانا. اینی ہاؤ آگے وہ کہتے ہیں ملت رومی نہ یاد کوہ نہ پرستی سے پیر. کیا کیا خوبصورت ہے. یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک چھوٹے سے مصرے میں ساری بات کو سموٹ کے رکھ دینا, سمو کے رکھ دینا, سمیٹ کے رکھ دینا ایک ہی مصرے میں. ملت رومی نجات, یہ اٹالین. کوہنا پرستی سے پیر, یعنی اب دیکھیں پیر کا مطلب جانتے ہیں آپ, بوڑھا. کوہنا پرستی یعنی روایت پسندی. کوہنا پرستی یعنی پرانی چیز کی پرستش کرنے والے, روایت پسندی. تو کوہنا پرستی سے پیر کیا مطلب بنا, یعنی صدیوں سے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کوہنا پرستی سے پیر کا مطلب یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی ان کو اس روایت پرستی میں, اس روایت پرستی میں, روایت پسندی میں. بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ٹریڈیشنلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی. تو اس کوہنا پرستی میں ان کو صدیاں بیت گئیں. اصل میں یہ ایک لفظ سے پیر سے انہوں نے بتا دیا. تو لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جمع, لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جمع. یہ دیکھیں یعنی اس کو ذرا اس مصرے کو جذب کریں اپنے, اس کو ذرا حظ اٹھائیں اس کا. یعنی جو بات میں نے اوپر بیان کی تھی, آپ دیکھیں کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو میسج دینا چاہ رہے ہیں, اس میسج کو دینے کے لیے جو الفاظ وہ چن رہے ہیں, وہ الفاظ ایسے پرفیکٹ الفاظ ہیں اور وہ ردیف اور قافیے پہ بھی پورے اتر رہے ہیں. یعنی یہ بات آپ سمجھ, آپ دیکھیں ذرا اوپر سے دیکھیں اس کا, آپ کو اس کی میں چاہتا ہوں ذرا اس کو سمجھیں. یعنی آپ یہاں سے دیکھیں, آسماں, تیری زمین آسماں, اور پھر تیری فضا بے ازاں. یہ وہ بات ہے جو اصل بات, اگر نثر میں بھی کوئی لکھے گا وہ یہی بات لکھے گا, اور یہی الفاظ خود بخود شعر کے سانچے میں ڈل گئے. پھر قافلہ سخت جاں, یعنی اس قافلے کو قافلہ سخت. پھر آگے کیا ہے, نقش کہن کے نشان. اور پھر کشتی نازک رواں, یعنی کشتی کا رواں ہونا اور کشتی نازک رواں. پھر دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں, مغربیوں کی دنیا, مغربیوں کا یعنی ویسٹرن ورلڈ. ویسٹرن ورلڈ ایک ٹرم ہے, ایگزیکٹلی اس کا ترجمہ آ گیا ہے مغربیوں کا جہاں, اور وہ اس وزن پہ بھی پورا اتر رہا ہے. یعنی رواں کے نیچے جہاں آ رہا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور پھر لذت تجدید, یہ لذت تجدید کس لفظ کا مقابلہ کر رہا ہے, کوہنا پرستی کا. یعنی اوپر کوہنا پرستی ہے تو نیچے لذت تجدید آ گئی. تو کوہنا پرستی سے پیر یعنی صدیوں سے کوہنا پرست, اور پیر کا الٹ کیا ہے, جمع. پیر کہتے ہیں بوڑھے کو, اور اس کا متضاد کیا ہے, جمع. اور جمع ادھر جہاں, اوپر جہاں, جمع رواں نشان. سمجھ گئے نا آپ. یہ اس لیے اقبال کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا قادر الکلام شاعر کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ انڈرسٹینڈ, اس لیے یہ لفظ, اس لفظ کو سمجھیں. یہ نہیں کہتے کہ اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے, اس سے بڑے شاعر ہیں, لیکن اس سے بڑا قادر الکلام شاعر کوئی نہیں ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کر. قادر الکلام کا مطلب یہ ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہتا ہے شعر کے انداز میں, وہ لفظ ایگزیکٹ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے, وہ فٹ ہو جاتا ہے.
اور یہ نظم تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اردو ادب، فارسی ادب، اردو اور فارسی ادب کے جتنے بھی شارحین ہیں اور جتنے بھی ناقدین ہیں، یہ سارے اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ پوری ادب کی دنیا میں، یعنی پورے ادب، پورے اردو ادب، پورے فارسی ادب میں اس مقام دو نظموں کا کہتے ہیں، دو نظمیں ہیں جو پورے اردو ادب جتنا بھی لٹریچر آج تک وجود میں آیا ہے اور پورا فارسی ادب جتنا بھی لٹریچر وجود میں آیا ہے، دو نظموں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کون کون سی؟ ایک مسجد قرطبہ اور ایک ذوق و شوق۔ ان دو نظموں کو اردو زبان کی سب سے بڑی نظمیں کہا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف، کوئی یعنی اس کے مضمون سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے کہ اس میں جو شعری معیارات ہیں، جس طریقے سے زبان استعمال ہوئی ہے، جس طریقے سے اس نظم کو وجود بخشا گیا ہے، اس کے لیول کی کوئی اور نظم جو ہے اردو اور فارسی ادب میں نہیں ہے۔ اور میں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ اس کا جو اسلوب ہے وہ عربی قصیدے کا اسلوب ہے، ان دونوں نظموں کا اصل میں۔ اس میں خاص طور پہ یہ جو مسجد قرطبہ ہے، اس میں تو پھر بھی بہت حد تک آپ کو فارسی قصیدے کی ایک جھلک نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو ذوق و شوق ہے وہ تو خاص بالکل عربی قصیدے کے اسلوب پر لکھی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے استاد گرامی کہتے ہیں کہ یہ عربی ادب میں بھی اس لیول کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا، میرے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا لٹریچر یعنی انکلوڈنگ انگلش، ظاہر ہے ان کی نظر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا اصل فلسفہ اور ادب ہی ہے اور ان کی نظر پورے ادب پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا ادب جو ہے، پوری دنیا کے لٹریچر کو اگر آپ تجزیاتی نظر سے دیکھیں تو جو اگر مثلا آپ 1 2 3 بھی کرتے ہیں تو ٹاپ 3 میں یہ آئے گی، یعنی اتنا اس نظم کا مقام جو ہے بلند ہے۔ اینی ہاؤ، یہ تو ایک ضمنی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے ذوق و شوق، اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح یہ ایک طرح سے توام بن جاتی ہے، ایک جوڑا نظم بھی بن جاتی ہے۔ تو وادی کوہسار میں، اچھا نہیں سوری، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جمع، یعنی وہ جو کوہنا پرستی سے پیر تھی قوم، رومی قوم، وہ بھی اب لذت تجدید سے دوبارہ جمع ہو گئی۔ روح مسلمان میں ہے، یہ ہے اصل بات، یعنی ساری بات کیوں 2 پیراگراف لکھنے پڑے ان کو یہاں سے؟ یہ 2 پیراگراف تو بس 400 سال کی تاریخ بتا دی نا، پچھلے 400 500 سال کی۔ اصل بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ آگے ہے، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، مسلمان کی روح میں یعنی بحیثیت قوم، پوری مسلمان کی روح میں وہی اضطراب، وہ دوبارہ مضطرب ہے۔ کون سا اضطراب؟ وہی جو پیچھے بیان کر دیا ہے کہ وہ آئے گا اور دوبارہ یہ فضائیں جو ہیں یہ اذانوں سے معطر ہوں گی، دوبارہ وہی شان و شوکت جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گی۔ تو آج وہی اضطراب روح مسلمان میں ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں۔ یہ خدائی راز ہے، کہہ نہیں سکتی۔ دیکھیں اس میں ایک یہ بھی معنی لیتے ہیں کچھ لوگ جو کہ بالکل ایسا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ راز خدائی ہے، چونکہ یہ خدائی راز ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی مجھے چونکہ اللہ کا ہی راز ہے اس لیے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، کہہ نہیں سکتی زبان، یہ زبان کیسے بتا سکتی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ راز خدائی ہے، میرے پاس اس کا علم ہے، لیکن چونکہ خدا نے اس کو راز کے طور پہ راز رکھا ہوا ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بات دونوں میں فرق سمجھ آئی آپ کو؟ دونوں باتوں میں جی تو راز خدائی بالکل صحیح ہے۔ ہاں، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، یہ زباں اصل لفظ کیا ہے؟
کچھ لوگ زبان بھی کہتے ہیں نا، زبان، زبان نہیں ہے، زباں، اس کے اوپر زبر ہے. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اب وہ ایک طرح سے راز خدائی سے اس کا تھوڑا سا اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیے اس بحر سے کیا ایک سوری ایک کوشچن ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا راز؟ یہ وہ تصوف میں بلیو کرتے ہیں اس لیے؟ یہ بس یہ شاعرانہ اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے الہام سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. وہ ایک طرح سے مکاشفہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اوکے وہ کہتے ہیں نا کہ خدایا نور میرا نور بصیرت عام کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس علم آ گیا ہے، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی یعنی کرم فرمائی سے جو میں جان چکا ہوں، اس کو عام کر دے. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اس حکمت کو، اللہ کی اس حقیقت کو جان چکا ہوں. اب اس کو زبان بیان نہیں کر سکتی، آگے اس کی وجہ بتا دیں گے کہ کیوں نہیں بیان کر رہا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ظاہر ہے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کر رہا ایمفسائز، لیکن میں جسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے اس نشست میں بھی، میرا خیال ہے 4-5 شعراء ہیں، تو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں جو میں یہ صوتی آہنگ کی بات کر رہا ہوں، یا وزن کی، یا ردم کی، یا موسیقیت کی جو بات ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ بحر کا ذکر آیا تو اس نے ایسا اس مصرے کو ترتیب دیا ہے کہ جیسے ایک ایسے پانی کے جھرنا بہ رہا ہے. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. ایسے اوپر سے ایسے جا رہا ہے. دیکھیے اس، حالانکہ جہاں پہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، اس میں اس نے اضطراب پیدا کر دیا اس مصرے میں. روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب اوپر لے کے گیا. یہ ہے صوتی اس کی اٹھک بیٹھک. لیکن یہاں کیا ہے؟ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں بس انہی کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ شعر کی بحر بھی تو ہوتی ہے نا. یا وہ تو میں نے ابھی بڑی تفصیل سے بتائی، آپ نے شاید مس کر دی. تو گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. اس بحر سے، دیکھیے اس بحر سے، یہ بحر کا مطلب سمندر. تو یہ سمندر کس کو کہا ہے؟ روح مسلمان کو. اوپر کہا نا کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، آج وہی اضطراب. اور آگے کہا کہ یہ میری زبان کہہ نہیں رہی کیونکہ یہ راز خدائی ہے. اور پھر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اور اب اس کو ایک طرح سے یعنی بحر کی وسعت بیان کرنا، روح مسلمان اور بحر کی وسعت، اور اس کی تہ سے کیا نکلتا ہے کہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا. یہ محاورہ بھی ہے، رنگ بدلتا ہے کیا. گنبد نیل و فری یعنی آسمان، بلکہ یہ بھی محاورہ ہے نا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. یہ مصرع بھی ایک طرح سے ضرب المثلی بن گیا ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. تو گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا. اب دیکھیے یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ملک صاحب جو اس بند کا جو پہلا مصرع ہے، جی، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، جی، یہ وہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہی اوپر جو بتایا نا کہ وہ کہاں رہ گیا قافلہ، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. یعنی وہ بلا خیز عشق کا قافلہ سخت جان، یہ اسی کا انقلاب ہے، یہ اسی کا اضطراب ہے. وہی روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، وہی اضطراب جو اس وقت لے کے آئے تھے وہی اضطراب آج بھی ہے. وہی بے چینی، یہ بے چینی وہ جو عشق سے پیدا ہوتی. راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں. اچھا، وادی کوثر، اب دیکھیے اس سے باہر نکل آیا. اب دیکھیں نا پورا، آپ ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے ہر کردار اس نظم میں ایسا معین ہے اور ایک کینوس ہے، اور اس کینوس کے اوپر وہ پینٹنگ کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے. یہ اوپر سے آپ دیکھیں کہ کہاں کائنات یعنی سلسلہ روز و شب، کائنات، پھر خالق کائنات،
ذات، پھر انسان کے ساتھ اس کا تعلق، پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے، پھر اس کا نتیجہ، تو ہے اگر کام یار موت ہے تیری برات، پھر شب و روز کی حقیقت، پھر آنی و فانی تمام معجزہ ہے ہنر، اس کے بعد اول و آخر ہر چیز فنا ہے، لیکن کیا چیز فنا نہیں ہے؟ جس کو کسی مرد خدا نے تمام کیا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے عمل میں کیا ہوگا؟ عشق۔ پھر عشق کیا ہے؟ زمانہ کیا اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں، کتنا بھی تند و تیز ہو نہیں روک سکتا۔ پھر عشق کی آگے پورا بتایا، عشق خود ایک سیل ہے، عشق کی تکریم، عشق کی دم جبرائیل، پورا پھر ایک مضمون پورا عشق پہ لکھا۔ پھر مسجد کو مخاطب کیا، پھر مسجد زیر بحث آ گئی، پھر اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس میں کیا وہ آ گیا۔ پھر چونکہ مسجد کو بنانے والے جو ہیں وہ عاشق لوگ، ان دونوں کو امتزاج ہو گیا۔ پھر وہاں سے بندہ مومن، مرد خدا، پھر ایک پورا وہ مضمون شروع ہو گیا، اس کی پوری تفصیلات یعنی ایسے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز معین ہے، ایک متعین ہے، اور اس چیز کو پورے کا پورا مضمون جو ہے باندھ کے رکھ دیا، لیکن کہیں پہ بھی کوہرنس کو ٹوٹنے نہیں دیا، نظم کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہ ایک مضمون ادھر کا ہے، ایک ادھر کا ہے، ایک ادھر، ایسا نہیں ہے، ایک سیکوینس کے اندر۔ اب دیکھیں یہ ساری بات کر کے مرد خدا اور یہ کہہ کے پھر مسجد کو دوبارہ مخاطب کر کے اب وہ اپنا پیغام دے دیا، اور پھر یہاں 2 پیراگراف ڈال کے کہ بھائی یہ تاریخ میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج پھر مسلمان اسی لیے مضطرب ہوں گے، اور یہ دوبارہ راز خدائی جو ہے آئے گا، یہ ان کا اپنا ایک طرح سے الہام بتا کے اب وہ مسجد سے باہر ایک طرح سے جو باہر کا جو سین نظر آ رہا ہے، پہلے اندر تھے نا، وہ ایک ایک چیز بتائی، اس کا جو ستون ہے اور ہر چیز اندر کی بتائی۔ اب لگ رہا ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ مسجد سے وہ باہر آ گئے، باہر کا آ کے بتا رہے ہیں وادی کوہسار میں غر کے شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ یعنی کیا خوبصورت شعر ہے، کیا بات۔ وادی کوہسار میں، پہاڑوں کی جو وادی ہے اس میں غر کے شفق ہے صحاب، صحاب مطلب بادل، بادل جو ہیں وہ غر کے شفق ہیں، وہ جو سرخی مائل بادل بن جاتے ہیں نا، شفق جب سورج، اب سورج ڈوب رہا ہے، اب یہاں پہ بھی دیکھیں سورج ڈوب رہا ہے کا یہ تاثر دے کے ایک طرح سے اس کا زمانی وہ بھی چیز واضح کر دی، جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے صبح وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اور اب لکھتے 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 ایک لمبی نظم ہے، اور اب شام کا سما آ گیا، آنے والا ہے، سورج جانے والا ہے۔ وادی کوہسار میں غر کے شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ یہ ایک مصرع جو ہے یہی کافی ہے۔ یہ بدخشاں کا ذرا بتا دیں کیا؟ یہ پتھر ہے نا جی، قیمتی پتھر ہوتا ہے نا، روبی، اچھا، روبی کو کہتے ہیں۔ لال بدخشاں سرخ رنگ کا ہوتا ہے نا، تو وہ چونکہ اوپر غر کے شفق ہے صحاب، وہ جو بدلیاں ہیں وہ سرخ ہو گئی ہیں نا شفق سے، سورج چونکہ جا رہا ہے وہ سرخ ہو گئے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان پہ بہت زیادہ جو لال بدخشاں ہیں، یعنی سرخ رنگ کے پتھر ہیں بہت خوبصورت، اس کے ڈھیر ہیں، اور وہ کون چھوڑ گیا ہے؟ سورج۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کے بارے میں بھی ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ کیسا عروج ہوتا ہے انسان کے، یعنی ارتقائی، جو اس کے ارتقائی منازل ہوتے ہیں انسان کے علم کے، یا اس کے جو اس کی اکملیت کے کسی بھی فن میں، کہ یہ بات جو ہے یہ انہوں نے ادھر بانگ درا میں بھی لکھی ہے، یہی بات علامہ صاحب نے یہی بات بانگ درا میں بھی لکھی ہے۔ اب وہاں کیا لکھتے ہیں؟ وہاں لکھتے ہیں سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، دشت افق سے لے کے لالے کے پھول مارے پہنا دیا شفق نے، سونے کا سارا زیور فطرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ جی ہاں، تو یہاں پہ
4 مصرے 2 شعر لکھنے پڑے ایک بات کو بیان کرنے کے لیے. اور یہاں پہ عروج دیکھیں کیا ہے, ایک مصرع کافی ہو گیا, وہی ساری بات بتا دی کہ لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. یعنی کیا خوبصورت اس بات کو بھی بیان کیا. سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت, کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب. سادہ و پرسوز, سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت. اب یہ چونکہ وہ ایک آپ یوں سمجھے کہ کینوس کے اوپر ایک تصویر بنا رہا ہے. سامنے وادی نظر آ رہی ہے, پہاڑ نظر آ رہے ہیں, اوپر آسمان نظر آ رہا ہے, اوپر جو ہے وہ بادل بھی ہیں, اور بادلوں کا رنگ بھی بتا دیا, سرخ ہے, لال بدخشاں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, سورج جا رہی ہے. پورے کا پورا سین جو ہے ان 2 شعروں میں اس کو ایسے پکچرائز کر دیا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ ایسے لگے گا جیسے وہاں کھڑا ہوا ہے خود. اور پھر اس میں ایک دیہاتی لڑکی, کسان کی بیٹی, دختر دہقاں, ایک دیہاتی لڑکی کا کریکٹر اس میں شامل کر کے اس میں وہ پورا سین بھی منظر پہ لے آئے ہیں کہ اب میں وہاں کھڑا ہوا ہوں اور مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت, کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب. تو یہ اس کا جو گیت ہے اس کا پہلے تو اپنے لیے فیلنگز بتائیں وہ کیا ہیں. یعنی سادہ بھی ہے, پرسوز بھی ہے اس کا وہ گیت. اور کشتی دل کے لیے وہ کیا رکھتا ہے, سیل. سیل مطلب ریلا, عہد شباب. سیل ہے عہد شباب. عہد شباب جو ہے کشتی دل کے لیے ایک ریلے کی سی حیثیت رکھتا ہے. یہ یعنی ایک طرح سے ایک آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو سین ان کے سامنے آ رہا ہے پورے کا پورا, اس میں یہ تینوں چیزیں, وادی کوثر, اوپر شفق, آفتاب, بادل, لال بدخشاں کے رنگ, اور پھر یہ اس کے ایک دیہاتی لڑکی کا یہ گیت, یہ ساری چیزوں سے اپنی ایک طرح سے فیلنگ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب. تو یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے وسط میں آ کے ایک شاعری کی ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. ابھی بھی وہ باہر ہی ہیں اور آپ اپنا وجود شامل کر رہے ہیں. کہتے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. پھر وہی اپنا میسج. یہ آب روانے کبیر, نیچے اس کا لکھا ہوا ہے واد الکبیر قرطبہ کا مشہور دریا ہے جس کے قریب ہی مسجد قرطبہ واقع ہے. یہ بہت بڑا دریا ہے, اس کے اوپر بڑے بڑے شہر بھی اسپین کے اور یورپ کے اور بھی ہیں. اس کو فرینچ میں غالباً گلدا کبیر کہتے ہیں, گیدا کبیر. واد الکبیر عربی میں ہے, واد الکبیر ہے. تو آب روانے کبیر فارسی میں ہے یا اردو میں. تو آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی. اب دیکھیں نا پورا منظر آپ کے سامنے, پہاڑ, دریا, پہاڑ, آسمان, سورج, بادل, رنگ, دیہاتی لڑکی, اس کا گیت, سب چیزیں بیان کر دیں. اور پھر اس دریا کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے, پیچھے مسجد ہے, سامنے دریا ہے. تو دریا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. سمجھ گئے آپ؟ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں. عالم نو ہے ابھی, عالم نو ایک نیا عالم, نئی دنیا, وہ ابھی پردہ تقدیر میں ہے, ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا, اللہ کے تقدیر کے پردے میں ہے. لیکن میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. وہی بات جو ابھی انہوں نے سوال بھی کیا تھا نا, عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں. ابھی تو وہ جو زمانہ آئے گا, جو آنے والا نیا زمانہ ہے, وہ ابھی تک آیا نہیں ہے, لیکن وہ میری نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں, یہ بہرحال ایک شاعری ہے اس کو, لیکن یہ جیسے آپ کو یاد ہوگا, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا, یہ جو روحانی مکاشفہ ہوتا ہے, جیسے ہم نے بائبل کا پڑھا تھا نا, وہ یوحنا عارف کا مکاشفہ, وہ تو ایک پیغمبروں کو ہوتا ہے نا, وہ پیغمبروں کو ایک روحانی مکاشفہ ہوتا ہے, ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ اس نوعیت کی, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں, عاجز بندہ ہوں, اس کے ساتھ قرب رکھتا ہوں, اور یہ جو سحر ہے, وہ جو عالم نو کی سحر پھوٹے گی, اس کا وہ میرے سامنے بے حجاب ہے میری نگاہوں میں, میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں. عالم, حالانکہ وہ ابھی
اس کا وجود نہیں. ابھی تو وہ پردہ تقدیر میں پتہ نہیں کب وہ پردہ اٹھے گا, لیکن میری نگاہوں میں وہ پردہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے اس کی صبح کا. میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. اب آگے دیکھیں دھمکی کیا دینا. پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, جو میرے تھاٹس ہیں اس وقت, اگر میں ان تھاٹس کے چہرے سے پردہ ہٹا دوں, کیا مطلب؟ یعنی یہ جو خواب ہے, یہ جو بات ہے, یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, جو کچھ میرا الہام ہے, جو کچھ میرا مکاشفہ ہے, اگر میں اس کو بیان کر دوں, پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. سمجھ گئے آپ؟ جی جی بالکل. یعنی مشرق تو ہم نے پہلے سے رون دیا تھا. اب ہمارا ہدف, ہمارا ٹارگٹ وہ تو فرنگ ہے نا. اب تو ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو ایک طرح سے ریپلیس کرنا ہے اپنے کنگڈم آف گاڈ سے, حکومت الہیہ سے. تو اگر میں اپنے چہرہ افکار سے پردہ ہٹا دوں تو یہ فرنگ جو ہے یہ میری نواؤں, میری آوازوں کی تاب نہیں لا سکے گا, یہ برداشت نہیں کر سکے گا. پھر آگے دیکھیں اب یہ کیسے ہوگا. یہ جو میرا الہام ہے, یہ جو میں پیغام, یہ ہوگا کیسے؟ جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. اب اپنے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کوئی بندے کے پتر بنو, کوئی میری بات سنو, کوئی جاگو, میں کیا کہہ رہا ہوں, کچھ میری نواؤں کو سنو تم, کوئی اس کا اثر لو. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. واہ. امتوں کی جو روحیں ہیں, امتوں کی جو روح ہے, اس کی زندگی کس چیز میں ہے؟ کشمکش انقلاب میں. تو یہ کشمکش انقلاب جو ہے, اس کو پیدا کرو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ زندگی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ موت ہے. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. اب دیکھیں ذرا اوپر بتا دی ساری بات, اور اب ایک طرح سے اب اس کا نچوڑ ہے. یہ آخری 2 شعر ہیں اس نظم کے, اور یہ اصل میں پوری نظم کا نچوڑ ہیں. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے, جو کیا کمی ہے تم میں, کیا کوتاہی ہو گئی, یہ سارا ہر چیز کیوں چھن گئی, یہ فضائیں معطر تھیں کیوں بربودار ہو گئیں, اذانوں کی آوازوں سے گونجتی تھیں اب کیوں بے اذاں ہو گئیں, کیا ہوا سب, ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن بتاتا ہوں نمبر 1, اور پھر وہ ریزن ختم کیسے ہوگی, یہ 2 باتیں بتا دیتا ہوں, اور دونوں شعروں میں بتا دیں آخر میں, اور اس کا اختتام کر دیا. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, یعنی دست قضا میں وہ قوم شمشیر کی مانند ہے. یہ شمشیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ شمشیر کون ہے؟ یہ اقبال کے ہاتھ میں ہے. نہیں, یہ شمشیر ہے کون؟ یہ میں تو اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ زندہ قوم جو بھی ہوتی ہے, یہ پوری قوم کو شمشیر کہہ رہے ہیں. پوری قوم کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمشیر, تلوار. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دست قضا میں ہے, باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پوری قوم ایک شمشیر کی صورت میں, ایک تلوار کی صورت میں باری تعالیٰ کی. اس بات کو کوئی ایکسپلین کرے گا صاحب, کوئی بتائیں گے یہ کیا چیز ہے, کس طرف اشارہ ہے, کیوں اس طرح کہا ہے؟ یہ جو گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ اتمام حجہ کریں گے, Yes. اس سے کوئی کنیکشن؟ اس سے کنیکشن ہے. بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی, بہت زبردست بات کہی آپ نے. اور کوئی صاحب, اب اشارہ تو دے دیا انہوں نے, کوئی صاحب اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟
وہ تلواروں سے جو ہوتا تھا شمشیر. ہاں وہ تو ہوتا تھا، لیکن وہ کیا بات کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، عذاب اللہ دے گا، لیکن دے گا کیسے؟ تمہارے ہاتھوں سے. یہ اس طرف اشارہ ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بھائی ان کو ہم نے، یہ قریش کو اور ان سب لوگوں کو ہم نے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا ہے، لیکن ہم نے تمہارے ہاتھوں سے کٹوانا ہے، تلواریں تم پکڑو. تو لہٰذا صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم صورت شمشیر ہے. وہ پوری قوم جو ہے وہ صورت شمشیر ہے، تلوار کی صورت میں ہے دست قضا میں. کون سی قوم؟ اب آگے دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں وہ کون سی قوم ہے صورت شمشیر. بتا رہے ہیں کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تم نہیں ہو، وہ تم نہیں ہو، تم نے تو اپنے عملوں کا حساب کرنے چھوڑ دیا. تم نہیں ہو وہ، تم نے تو خود احتسابی چھوڑ دی ہے. تم تو اس کا الٹ ہو گئے ہو. تو وہ حجت تمام کے ساتھ تو یہ میچ نہیں کرتا. یہ تو موجودہ زمانے میں بھی جو بھی قوم بیدار ہوگی اور اپنے عمل کا حساب کرے گی وہی قوم شمشیر ہوگی. اس کا معنوی اعتبار سے یہ ٹھیک آپ نے نکال لیا ہے. میں اس اتمام حجت کی طرف تو وہ انہوں نے محض اشارہ کیا. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اصل میں تو یہ پہلا مصرع جو ہے یہ اصل میں تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ پوری قوم بطور شمشیر ہوتی ہے. کون سی قوم؟ جو کوئی بھی جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب خود احتسابی کرتی رہتی ہے. مطلب اس کا اشارہ اس طرف بھی فیصل صاحب ہے کہ وہ قوم ناقابل شکست ہے، ہاں جن کے اندر یہ ٹریٹس، یہ چیزیں ہوں گی جن کے. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات کی، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ صحیح تو ہے کہ یہ موجودہ زمانے کے اوپر یہ فٹ ہوتا ہے. میں تو اس کو ادھر تمام حجت کی طرف بھی سوچتا رہ گیا کہ وہاں پہ کیسے فٹ ہوگا. نہیں وہ تو انہوں نے لفظ استعمال کر لیا صرف اشارے کے لیے، وہ اس سے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں صرف اتمام حجت کے نتیجے میں جب انہوں نے کہا نا کہ وہ جو یعذبہم اللہ بأیدیکم والی بات جو ہے محض اتنے اشارے کے لیے وہ بات تھی. اصل بات یہ ہے جو انہوں نے شیراز مرزا صاحب نے بہت خوبصورت اس کو بیان کر دیا ہے کہ جس قوم میں یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے، جس میں یہ ٹریٹس پائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قوم صورت شمشیر ہے اور دوسری قوموں کو کاٹ دے گی. میری بات سمجھ گئے آپ؟ اصل یہ شعر ہے. تو اب یہ دوبارہ شعر کو پڑھیں اور اس کا حظ اٹھائیں اور پھر اس کا معنی جو ہے وہ خود بخود آپ کے اندر اترتا جائے گا. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تم نے یہ چھوڑ دیا ہے، یہ تمہاری کوتا. یا ایک طرح سے آپ دیکھیں نا، اب یہ تو ہم نے اس کا معنی نکال لیا، انہوں نے بھی بتا دیا، شیراز بھائی نے بھی، آپ نے بھی، مسعود صاحب سب نے بتا دیا. بات ہم پہنچ گئے اس جگہ پہ. اب تھوڑی دیر کے لیے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر ہو جائیں، اوپر اٹھ کے علامہ اقبال کے اندر چلے جائیں. علامہ اقبال یہ کیا سو؟ علامہ اقبال تو ایک خواب دیکھ رہے ہیں نا. وہ تو اس اوپر بتا دیا نا انہیں، اس نے یہاں پہ کہاں ہے وہ لفظ، یہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. اصل میں تو وہ دیکھ رہے ہیں روح مسلمان کو، اور مسلمان کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کا حساب کرنا شروع کرو، خود احتسابی شروع کرو، تم بن جاؤ انسان. اور جب تم انسان بن جاؤ گے تو پھر تم وہ قوم بن جاؤ، خود احتسابی کر کے اپنے عملوں کا حساب کر کے اپنے اعمال کو پاکیزہ کر کے. عمل کا حساب کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اعمال کو پاکیزہ کر لو، تو پھر وہ تم قوم بن جاؤ گے جو دست قضا میں شمشیر کی صورت ہوتی ہے. پھر تم یہ کر سکتے ہو. اصل میں دیکھیں مات تو آپ کی ایک جنرلائز کرے تو وہی معنی نکلا جو ہم نے نکال لیا، لیکن علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ روح مسلمان سے مخاطب ہے. اور آخر میں وہ شعر دوبارہ نقش کا ذکر کر کے دوبارہ مسجد کی طرف مخاطب، کیونکہ ایک طرح سے گریز ہے، دوبارہ گریز ہے، ایک بات انقلاب اور روح مسلمان، یہ ساری بات کر کے دوبارہ مسجد کی طرف مخاطب ہو کے اس طرح ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری حرف آخر کے طور پہ بتا دینا. تو وہ بتاتے ہیں
نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. صاحب یہ صرف مسجد کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت گہری بات ہے کہ پوری جو نظم ہے اس کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہے، نچوڑ ہے کہ سب ناتمام خون جگر کے بغیر. بالکل. تو نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. چونکہ وہ مسجد اور نقش، اوپر سے نقش سے بات شروع ہوئی تھی نا، پہلے بند سے نقش بتا دیا تھا کہ کون سا نقش ہے. یہ نقش کیوں بیان کر، نقش کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں تو مسجد کا ٹاپک ہے، مسجد موضوع ہے، مسجد سے مخاطب میں ساری بات کر رہے ہیں نا، اس لیے اسی کو سامنے لا رہے ہیں. تو آخر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تخلیق کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے، خواہ وہ موسیقی ہو، خواہ وہ فن تعمیر ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جو نقش بھی بنتا ہے اگر اس میں خون جگر نہیں ہے، اگر اس میں آپ کا وہ جذبہ شوق نہیں ہے، اگر اس میں آپ نے اپنے جگر کا خون نہیں نچوڑا، اگر آپ نے اس کو اپنا ہدف، اپنا نصب العین، اپنی اصل بنا کے اس کے پیچھے نہیں چلے، تو جو نقش وجود میں آئے گا اگر اس میں خون جگر نہیں ہے تو پھر وہ ناتمام ہے. وہ کتنا بھی کمپلیٹ ہو جائے وہ ناتمام ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اس مصرے میں ایک مقدمہ قائم کیا. اس مقدمے کا استدلال یا ایک ہوتا ہے نا منطق، شعر کی منطق، تو دوسرے مصرے میں بیان کی، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یہ ایک طرح سے اس کی مثال دی کہ آپ اگر یہ اب نقش کے مقابلے میں نغمہ لائے ہیں، یعنی نغمہ جو ہے وہ ایک طرح سے اب نقش ہے جو تخلیق پا گیا ہے. نغمہ کیا ہے؟ آپ کا گیت، آپ کا میوزک. آپ نے جو گیت تخلیق کیا ہے وہ دماغ کا خلل ہے، وہ سودائے خام ہے، وہ کچا سودا ہے اگر خون جگر اس میں نہیں ہے. نغمہ ہے سودائے خام، پھر وہ کوئی نغمہ نہیں ہے، پھر وہ بالکل ایک دماغ کا خلل ہے. وہ آج کل کا نغمہ ہے جو آج کل گائے جاتے ہیں، اگر اس میں خون جگر شامل نہیں ہے. خون جگر ہوگا تو پھر وہ کامل نغمہ بنے گا، ورنہ وہ ناتمام رہے گا. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یہ جو شعر ہے یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عود الی البدا. یہ سنیے نا آپ نے، ہم نے پڑھی بھی تھی ایک دفعہ کلاس میں، عود الی البدا. یہ قرآن مجید میں بھی ہوتی ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ جب ایک مضمون شروع ہوتا ہے نا، ایک بات شروع ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں ایک دوسرا مضمون آ جاتا ہے، پھر اس مضمون سے ہو سکتا ہے ایک تیسری بات شروع ہو جائے، پھر اس سے ایک چوتھی بات شروع ہو جائے. یاد ہے نا جب ہم نے حج کے مقامات پڑھے تھے، پھر اس میں سے وہ طلاق کے پھر اس کے بعد جہاد کے بارے میں، پھر اس کے بعد یہ چلتے 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 اور آخر میں جا کے اس پہلی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں عود الی البدا. یہاں پہ بھی یہ جو شعر ہے، نقش ہیں سب نات، اوپر چونکہ نقش کا ذکر ہے، خون جگر کا ذکر ہے، وہ بات ساری اوپر بیان ہو گئی ہے. تو عود الی البدا کا مطلب ہے کہ یہ وہ اصل بات ہے جس کی طرف مجھے لوٹ کے، بدا کہتے ہیں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے بات go back to start. گو بیک ٹو اسٹارٹ. ایگزیکٹلی. عود الی البدا، گو بیک ٹو. تو یہ اصل میں جو بات تھی، پورے مضمون، پوری نظم کا جو نچوڑ ہے، یہ بالکل صحیح کہا شراز صاحب نے. اصل کرکس جو ہے وہ یہ شعر ہے. نقش ہیں، یہ یاد کر لیں آپ سب لوگ، یہ خوبصورت شعر ہے. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.